بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شہباز علی اور آج ہم آپ کے لیے ایک اور خوشخبری لے کر آئے ہیں کھیل کے میدانوں سے انٹرنیشنل سطح پہ، اور بھارت کو ایک اور منہ کی کھانی پڑی ہے کھیل کے میدان میں بھی پاکستان کی طرف سے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو T20 سیریز تھی، جس کو لے کے پچھلے چند روز سے انڈین میڈیا اور ان کے جو لوگ ہیں مختلف پروپیگنڈا کر رہے تھے، آج وہ پروپیگنڈا اپنی موت اب مر گیا ہے اور اب بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے پاکستان کے دورے پر آئے گی۔ 3 T20 میچز بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان کے خلاف کھیلے گی۔ تینوں میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوں گے۔ یہ وہ سفارتکاری ہے جو مختلف طریقے سے جو ڈائلاگز ہیں پاکستان کرکٹ کی جانب سے کیے گئے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ سید محسن رضا نقوی خود بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے حکام سے ملے جا کر، اور جو غلط فہمیاں تھیں ان کو انہوں نے دور کیا، اور اس کے بعد بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے اب پاکستان آ رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں تو اس وقت ایک طرف تو پاکستان کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں، پاکستان کے لیے ہر طرف سے، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، پاکستانی جوان جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے اچھی خبریں پاکستان کے لیے آ رہی ہیں۔ اور دوسری جانب بھارت کے لیے ایک کے بعد ایک انہیں جو ہے وہ منہ کی کھانا پڑ رہی ہے۔ کوئی بھی میدان ہو، گزشتہ روز ہم نے دیکھا تھا کہ بھارتی میڈیا کی جانب سے پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ ایشیا کپ کا بائیکاٹ کیا جائے گا، ایشیا کپ نہیں کھیلیں گے، لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد خود انڈین کرکٹ بورڈ نے اس خبر کی تردید کی، جو کہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ انڈین میڈیا اس وقت بے پرکی پھیلا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کے جھوٹ جو ہیں ایک کے بعد ایک بے نقاب ہو رہے ہیں۔ اس وقت اگر بات کریں، اس وقت ملک میں، پورے ملک میں ایک جو فضا بنی ہوئی ہے بھائی چارے کی، قوت کی، وہ اس کی مثال آپ ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری افواج پاکستان نے جس طرح بھارت کو جواب دیا ٹھوک کر ان کے جنگ کے میدان میں، ان کی سرحدوں پر جا کر، اور جس طرح پاکستان نے اپنے آپ کو منوایا ہے، اب دنیا میں ہر کوئی پاکستان کے گن گا رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اللہ رب العزت کی ذات کا ہمارے اوپر کرم ہے۔ اور ہمارے جو فوجی جوان ہیں انہوں نے جس طرح اپنی مادر وطن کی حفاظت کی ہے، اس کی جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور اس کا سہرا جو ہے ہمارے سپہ سالار سید عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے اس جنگ کو لیڈ کیا، اور پھر جو تمام سنت طریقے تھے اس کے تحت اس جنگ کا آغاز کیا گیا۔ فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد دعا کی، اور اس کے بعد پھر اس پہ بیان المرصوص جو ہے اس کا آغاز کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو پوری قوم اب لگتا ہے جیسے کہ بیان المرصوص کے تحت سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ہر جگہ پہ بھارت کو منہ کی کھانا پڑ رہی ہے انٹرنیشنل سطح کے اوپر۔ اب بنگلہ دیش کے دورے کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو بنگلہ دیش کے دورے کو لے کر پچھلے چند دن سے بڑے منفی پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے، لیکن آج صبح پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سید محسن رضا نقوی خود دبئی پہنچے، اور انہوں نے جا کے جو بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ کے حکام ہیں ان سے بات چیت کی، اور اس کے بعد یہ ٹور جو ہے فائنلائز ہوا، جس کے اوپر انہوں نے اظہار مسرت بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان، بھارت سے پہلے پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ جو PSL تھی، PSL بھی شروع ہوئی، اور اس کو جس طریقے سے ویلکم کیا گیا اس کی مثال بھی نہیں ملتی، اور اب انٹرنیشنل سپورٹس، انٹرنیشنل ٹیم باقاعدہ پاکستان آ رہی ہے بنگلہ دیش کی، اور اس سیریز کے لیے بھی ہم لوگ من حیث القوم بھی تیار ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ بھی تیار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کھلاڑی جو ہیں وہ بھی تیار ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس حوالے سے پاکستان ٹیم کا اعلان بھی کیا جائے گا، کوچنگ سٹاف کا آلریڈی ہیڈ کوچ کا اعلان کیا جا چکا ہے، اور اس کے بعد باقی چیزیں بھی ہوں گی۔ اگر ہم بات کریں اس سیریز کی سگنیفیکنس کی، تو یہ سیریز موجودہ سرکمسٹانسز میں بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے، کیونکہ چند روز قبل ایک کشیدگی تھی اس ملک میں، اور بھارت نے جس طرح سے تنگ کیا ہوا تھا اس خطے میں، اس کے بعد جس قسم کا منہ توڑ جواب اس کو ملا، تو اس کے بعد اب وہ تو منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ ان کے وزیر اعظم مودی صاحب مختلف قسم کی بے پرکی اڑاتے پھر رہے ہیں، کبھی کچھ بولتے ہیں کبھی کچھ بولتے ہیں۔ اور دوسری جانب پاکستان، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو چاہے دیگر میدان ہو، سفارتی میدان ہو، اپنے کام جو ہے اس کے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کھیل کے میدانوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس صورتحال میں بنگلہ دیش کا دورہ پاکستان آگے جو ورلڈ T20 ہے اس کی تیاریوں کڑی ہے، اور اس سلسلے میں 3 T20 میچز کھیلنے کے لیے آئے گی، اور اس سلسلے میں پاکستان کی جو سلیکشن کمیٹی ہے اس کی بھی مشاورت ہمارے ذرائع کے مطابق اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں ٹیم کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ اس سیریز کے لیے جو ہمیں معلوم ہوا ہے ذرائع سے، وہ یہ ہے کہ معاذ صداقت جو نوجوان بلے باز تھے پشاور زلمی کے، ان کو زیر غور لایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نوجوان فاسٹ بولر علی رضا جو ہیں ان کا نام بھی اس سیریز کے لیے زیر غور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سائم ایوب کی واپسی ہو سکتی ہے اس سیریز میں، فخر زمان کی بھی واپسی کی توقعات کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ حسن نواز نے جو حالیہ جو نیوزی لینڈ ٹور تھا اس میں بڑا اچھا پرفارم کیا تھا، اس PSL میں بھی وہ بڑا عمدہ پرفارم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عبد الصمد ہیں اور دیگر جو کرکٹرز ہیں، اس حوالے سے ہماری
سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ غور کر رہی ہے اور آنے والے دنوں میں ٹیم کا اعلان کیا جائے گا. اور پاکستان میں اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ کھیلوں کی سرگرمیاں اپنے عروج کی جانب جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور تمام میدانوں میں تمام شعبۂ زندگی میں آنے والے دن جو ہیں پاکستان کے بہت ہی اچھے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. صرف ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور دشمن کے اوپر نظر رکھنی ہے, چاہے وہ بیرونی دشمن ہو یا اندرونی دشمن ہو, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو دیکھنا ہے. آپ کے ساتھ مزید اچھی خبریں لے کر آئیں گے. اپنے خیالات کا سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.